تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے صلوات۔ ایک دعا ہے جناب ہمارے سامعین میں سید رضی حیدر زیدی صاحب کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، آپ حضرات باغ کے جناب سید سجاد دعا فرمائیں کہ اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ 1437 ہجری کے عشرہ ثانی کی 7ویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ مسلسل یہی عرض کیا جا رہا ہے کہ جس طرح کسی ملک کے قانون پر ملک کے عوام کو چلنا ہوتا ہے تاکہ ملک کا نظام بگڑ نہ جائے، اسی طرح کائنات کا مالک اپنے بندوں سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہمارے نظام کو سمجھو اور اس پر چلنے کی کوشش کرو۔ یہ صحیح ہے کہ ہم نے تمہیں آزاد چھوڑ دیا ہے اور ہم تم پر جبر نہیں کرتے۔ پوری زندگی انسان کی گزر جاتی ہے لیکن کہیں بھی اللہ اپنے بندے پر جبر نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے اور جو نعمتیں اس نے عطا کی ہیں ان نعمتوں کا فائدہ انسان اٹھا رہے ہیں۔ اس فائدے کے شکریہ میں وہ یہ کہتا ہے کہ ہماری اطاعت کرو اور ہماری عبادت کرو، لیکن انسان اللہ نے پلٹ کر قرآن میں یہی کہا کہ یہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ کہیں کہا یہ انسان جاہل ہے، کہیں کہا یہ انسان ضدی ہے، کہیں کہا یہ انسان جلد باز ہے اور کہیں کہا یہ ناشکرا ہے۔ تو اللہ کہیں بھی ہمیں نہیں نظر آتا کہ اللہ بندوں سے خوش ہے۔ پورے قرآن میں ڈھونڈ ڈالیے، پورے قرآن میں ڈھونڈ ڈالیے، کہیں بھی آپ ایک چھوٹی سی آیت بھی نہیں نکال سکتے کہ جس میں اللہ نے یہ کہا ہم تم سے بہت خوش ہیں اور تم نے بڑے اچھے اچھے کام کیے ہیں۔ اس پر یعنی کائنات کا مالک اتنی ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے، انسان کے اتنے عیب بیان کر رہا ہے، اس کے باوجود انسان کی اکڑ نہیں جاتی۔ اور اپنے طور پر اگر اس کو آپ سمجھ سکیں کہ عادتاً یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم نے بڑے نیک کام کیے ہیں، اللہ ہم سے بہت خوش ہے، اللہ ہم سے بہت خوش ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کو کیسے اطلاع آ گئی کہ اللہ خوش ہو گیا؟ جو نیک کام آپ کر رہے ہیں، جن نیک کاموں کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں، اعلان آتا رہتا وہاں سے کہ تمہارے اعمال پہنچ گئے ہیں،
اور ہم فلاں قوم سے بہت خوش ہیں. تو اب آپ بتائیے کہ چلیے آج کل تو وحی کا سلسلہ نہیں ہے اور انبیاء کے ذریعے کوئی رابطہ بھی نہیں ہے. سارے انسان برابر ہیں. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم اللہ سے قریب ہیں اور آپ ہم سے رابطہ کیجئے، ہم وہاں تک آپ کی خبر پہنچا دیں گے اور جواب بھی آ جائے گا. تو اب تو کوئی رابطہ بھی نہیں اور پھر بھی یہ دعوے. بھئی یہ بات جو کہہ رہا ہوں کہ کسی دور میں اب کی بات نہیں ہے، بلکہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہم کو تو نہیں ملتا کہ کسی نبی کے دور میں نبی نے یہ بشارت دی ہو تم نے یہ جو کام کیے اللہ بہت خوش ہے. اچھا چلیے، آدم کی قوم سے اللہ خوش نہیں ہوا، نوح کی قوم سے نہیں خوش ہوا، اسماعیل و اسحاق کی قوم سے نہیں خوش ہوا، حضرت یعقوب اور یوسف کی قوم سے اللہ خوش نہیں ہوا، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی قوم سے اللہ خوش نہیں ہوا، حضرت عیسیٰ کی قوم سے نہیں خوش. کم از کم سرکار دو عالم کی قوم سے تو خوش ہو جاتا. مسلسل ادھر سے آیات آتی رہیں کہ ان کو اب یہ بتائیے، اب یہ کریں، ان کو یہ بتائیے، اب کریں، اب یہ کام کریں، اب یہ کام کریں، ایسے احکامات پہ عمل کریں. آرڈرز آتے رہے، لیکن جواب میں ادھر سے نہ سرکار نے کہا کہ بھئی تم نے جو کچھ کیا ہم بھی خوش ہو گئے اور اللہ بھی خوش ہو گئے، بلکہ سرکار نے یہ کہا، سرکار دو عالم نے یہ کہا کہ بھائی میں نے اللہ نے جو کچھ کہا تھا سب تم تک پہنچا دیا، میں نے اپنی ذمہ داری نبھا دی، اللہ مجھ سے خوش ہے. تو ایک جملے کا اضافہ تھا نا کہ یہ کہا جاتا کہ اللہ ہم سے بھی خوش ہے اور تم لوگوں سے بھی خوش ہے. نہ بھئی مشکل منزل بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، خیبر، سب نے جان لگا کے جنگ کی اور جہاد پہ عمل کیا. کم از کم ہر لڑائی کے بعد ایک آیت اترتی، کیا کہنا. بھائی خوب تم لوگوں نے جہاد کیا، بہت اللہ کی مدد کی، بجائے اس کے احد کا حال قرآن میں پڑھ لیجئے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اور خندق کا حال پڑھ لیجئے کہ کیا بیان کر رہا ہے اللہ کہ تم جو ہو اس طرح بیٹھے تھے جب کافر پکار رہا تھا تو ڈر اور خوف کے مارے تمہارے کلیجے حلق میں اٹک گئے تھے اور سروں پہ پرندے بیٹھ گئے تھے، اور تم سرکار سے یہ کہہ رہے تھے ہمیں گھر جانے دیجئے. ہمیں یثرب جانے دیجئے، ہمارے بچے اکیلے ہیں، ہم گھر جانا چاہتے ہیں. تو پھر موسیٰ کی قوم نے بھی یہی کہا تھا، جہاں جہاد کا مسئلہ ہے انہوں نے کہا ہم نہیں لڑیں گے، تم لڑو، تمہارا اللہ لڑے. کسی جہاد میں بنی اسرائیل نے حصہ ہی نہیں لیا. وہی احد میں ہوا، سامنے آیات موجود تھی. یہی حنین میں ہوا، اور حنین میں تو اللہ نے بات یہاں سے شروع کی
اس لیے کہ حنین آخری لڑائی، اور اس میں مسلمانوں کی اکثریت شباب پر تھی۔ صلوات پڑھے۔ اکثریت شباب پر تھی، چونکہ آخری لڑائی تھی، اور وہ بھی اکثریت سے آئے تھے۔ تو جب انہوں نے حملہ کیا تو اکثریت کام نہ آئی۔ تو جب جا رہے تھے میدان جنگ میں تو اپنے لشکروں کو خود ہی دیکھ کے خوش ہو رہے تھے، ہم بہت ہیں، ہم بہت ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ تم اپنی اکثریت پہ اکڑے ہوئے تھے، کیسا تم اکڑے ہوئے تھے، ہم بہت ہیں، ہم بہت ہیں، اور جب حملہ ہوا تو سب بھاگ گئے۔ سب بھاگ گئے۔ تو اب یہ بتائیے کہ جب یہ حالات قرآن میں موجود ہیں تو اور انبیاء تو چلیے نالا رہے اپنی قوموں سے، آخری نبی سارے پیغمبروں سے زیادہ نالا ہے۔ تو اب سرکار نے کوئی شکوہ تو نہیں کیا کہ تم نے کیا کیا، اور کوئی سرٹیفکیٹ تمہارے لیے وہاں سے نہ آیا کہ سب سے کامیاب قوم یہ ہے، اور پیغمبروں کی قوم کے مقابلے میں آ جاتا ہے ایک سورہ۔ دیکھیے کل بات ہو رہی تھی چیوٹی پہ سورہ، مکڑی پہ سورہ، شہد کی مکھی پہ سورہ، انعام جانوروں پر، بار برداری کے جانوروں پہ سورہ، عادیات گھوڑے پر سورہ۔ تو ایسی مخلوق جس سے انسان افضل ہے اس پہ تو سورے ہیں۔ سرٹیفکیٹ کی صورت میں ایک آخری سورہ آتا، سورہ مسلم۔ سورہ مسلمین۔ تو سورہ نہ آیا، نہ کوئی آیت آئی، نہ وہاں سے اوکے کیا گیا قوم کو، بلکہ صرف یہ ہوا کہ سرکار نے یہ فرمایا کہ بھائی جو ہماری ذمہ داری تھی وہ ہم نے پوری کر دی۔ اس کے معنی کہ جو قوم کی ذمہ داری تھی وہ پوری نہیں ہوئی۔ اب کیا ہو، اتنے بڑے پیغمبر سرکار، اور اللہ حکم دیتا گیا، پیغمبر کہتے گئے، اور لوگ کلمہ پڑھتے گئے۔ اب آگے کے معاملات دیگر ہیں، کلمہ تو پڑھ لیا لیکن آگے کے معاملات گڑبڑ ہو گئے۔ تو اب سرکار کو کہنا پڑا کہ بھئی ہم نے بہت محنت کی تم لوگوں پہ، بہت محنت کی، حالانکہ اتنی محنت کرنا نہیں چاہیے تھی مجھے، لیکن رات و دن میں تمہارے کاموں میں لگا رہا، رات کو رات نہیں سمجھا، دن کو دن نہیں سمجھا، جاگتا تھا، مصروف رہا، کوئی اپنا ذاتی کام نہیں کیا، کوئی اپنی ذاتی خواہش پہ عمل نہیں کیا، خواہش کو شامل ہی نہیں ہونے دیا اللہ کے کاموں میں۔ آیت آ گئی پیغمبر کہ یہ تو بولتا ہی نہیں جب تک ہم نہ، اور یہ خواہشوں پر عمل ہی نہیں کرتا، خواہش کو ختم کر چکا۔ تو سارے سرٹیفکیٹ پیغمبر کو مل رہے ہیں۔ تو اب پیغمبر نے کہا بھائی دیکھو، ہم تو
اپنا کام کر چکے، ہم تو ہو گئے کامیاب۔ اب تم نے کوتاہی کی اور جس طرح تمہیں عمل کرنا چاہیے تھا تم نے عمل نہیں کیا، تو اب ایسا کرو، جو محنت میں نے کی ہے اس کی اجرت دے دو۔ میں نے جو محنت کی ہے اس کی اجرت دے دو۔ دیکھیے، ہر پیغمبر کام کرنے کے بعد کہتا تھا کہ بس جو ہمیں کہنا تھا، وما علینا الا البلاغ المبین، مجھے جو پہنچانا تھا میں نے پہنچا دیا، جو اللہ نے دیا تھا وہ تم تک پہنچا دیا، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ اور اس کے بعد ہر پیغمبر کہتا تھا تم جانو اور تمہارا کام، اور میری اجرت اللہ پر ہے۔ یہ پہلی بار ہوا، ہر پیغمبر کہتا میری اجرت اس پر ہے، یعنی بقیہ ادھر ہے۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا میری اجرت ادھر ہے، میں نے تم پر محنت کی ہے، مجھے اجرت دو۔ تو لوگ اپنے گھروں کو گئے اور کشتیوں میں، ٹرے میں جواہرات، سونا، چاندی، جو جس کے پاس تھا سب سجا کے لائے اور پیغمبر کے سامنے سجا دیا۔ جس کے پاس مال تھا جتنا بھی لایا ہو، کوئی تعداد نہیں لکھی، لیکن سب لے کر آئے اور لا کے سامنے رکھ دیا۔ سرکار نے کہا یہ کیا ہے، یہ کیوں لائے ہو، یہ جواہرات، سونا، چاندی کیوں لائے ہو؟ سب نے جواب دیا آپ نے اجرت مانگی ہے، ہم آپ کو اجرت دے رہے ہیں۔ آیت اتری، قل، کون سے قل لا 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 نہیں۔ لا کے معنی، یہ لا کہاں آیا؟ جب پہلے دن تقاضا ہوا اللہ کو مانو، قولوا لا الہ، کہو اللہ ایک، تو کیسے کہلوایا گیا؟ لا، نہیں، پہلے انکار کرو کہ کوئی خدا نہیں ہے دنیا میں، پھر کہو الا اللہ۔ یہاں بھی پہلے کہا گیا لا، قل، کہو ان سے نہیں، قل لا اسألکم، نہیں چاہیے یہ سب کچھ، نہیں چاہیے یہ سب کچھ، جیسے کلمے میں کہا گیا، یعنی بتوں سے انکار کر کے اللہ پہ اقرار۔ میں آگے نہیں بڑھوں گا جب تک آپ یہ بات نہیں سمجھ۔ دو چیزیں ہیں، ایک طرف بت ہے، ایک طرف اللہ ہے۔ پہلے ان سب کو چھوڑو، ان سے نفرت کرو، ان سے بیداری کرو، پھر اللہ کو مانو۔ یہاں کہا گیا یہ سب کیا ہے، پہلے اسے چھوڑو۔ یعنی بت اور ان کی دولت برابر۔ کلمے سے جب آیت ملائیں گے لا اور اللہ، تو کیا بات سامنے آئی؟ یعنی ایک طرف بت، ایک طرف یہ دولت۔ وہاں بت سے انکار یا دولت سے انکار، وہاں اللہ کو ماننا یا اللہ کو ماننا۔
اللہ کے بعد یا اللہ آئے گا یا اللہ کے بعد قربان آئیں گے. یہ سب لے جاؤ. اجرت ہماری ہے محبت، مودت، قربا سے، اس لیے لفظ مانگا مودت. دنیا سے ہوتی ہے محبت. چھوڑو محبتیں، وہ چھوٹیں تو پھر ان سے ہو. تو اب سامنے کی بات ہے کہ جس کے دل میں، دماغ میں دنیا بھر چکی، وہ اہل بیت سے محبت کیسے کرے گا؟ لیکن نا ابھی فیاض صاحب نے ربائی پڑھی، ہم ملنگ ہیں. اب ملنگ کسے کہتے ہیں؟ ملنگ کہتے ہیں جو دنیا چھوڑ دے، جسے نہ کھانے کی پرواہ ہو، نہ پینے کی پرواہ ہو، نہ بستر کی، نہ نیند کی، وہ مولا کے کاموں میں لگا ہوا ہے. ایک کام کے جا رہا ہے، یا علی یا علی یا علی. اسے کہتے ہیں ملنگ. تو ملنگ کیا بتانا دنیا کو کیا چاہتے ہیں؟ یہ ملنگ کالے کپڑے پہن لیے، کمر میں زنجیر باندھ لی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں پہن لی، ایک ڈنڈا لے لیا اور نکل پڑے اور علی علی کر رہے ہیں. مطلب جہاں پڑ گئے سو گئے. کسی نے کھانے کو دے دیا، کھا لیا. نہ گھر، نہ کوئی کھانا پکانے کا سسٹم، نہ مکان، نہ نوکر، نہ چاکر، نہ سواری. یعنی وہ دعویٰ یہ کر رہا ہے میں نے دنیا چھوڑی ہے علی کے لیے. میں نے دنیا چھوڑی ہے علی کے لیے. اب اسی کو قلندر کہتے ہیں، اسی کو ملنگ کہتے ہیں. اب انہوں نے حملہ کیا مولویوں پہ، انہوں نے حملہ کیا. دیکھیے ٹی وی پہ ایک مولوی بیٹھتا ہے، اتنا بڑا ہے وہ کہ ایسا لگتا ہے ایک پہاڑ رکھا ہے. اور کئی بار ٹی وی پر ہی بحث ہوئی ہے اس کے بعض عمل پر، اور پھر ملک اسے مان رہا ہے، سن رہا ہے. کیا حیرت نہیں ہے اس پہ؟ کہیں سے کوئی آواز آئی، بات ثابت بھی ہو گئی، بات ثابت ہو گئی. لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کیا ایسا بھی ہوتا ہے. تو پتہ چلا دنیا چھوٹتی بڑی مشکل سے، دنیا نہیں چھوٹتی. اب دعویٰ کرنا کہ ہم دینی کام کر رہے ہیں اور دنیا ساتھ، دنیا. اب اس کو فارمولہ یہ بنا ہے، نہیں صاحب ان کے بھی تو دل ہوتا ہے، لیکن ہم ہی لوگوں نے تو دیا ہے، دیکھیں مکان ہم نے دیا ہے، دیکھیں تنخواہ ہم دیتے ہیں، دیکھیں گاڑی ہم نے دی ہے، تو ان کا بھی تو دل ہوتا ہے، تو وہ بھی تو عیش سے رہیں، آرام سے، ان کے بچے رہیں، ان کے گھر میں بھی اے سی لگا ہو، پنکھا ہو، ان کا مکان بھی بڑا ہو. بڑا رحم آ رہا ہے. یہ رحم نہیں ہے، یہ ظلم ہے. کچھ بھی نہیں سمجھے آپ یہ معاملہ سمجھ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ اس حصار سے نہیں نکل سکتے. آپ کا دماغ قید ہے. دیکھیں سب نے مل کے اس کو مضبوط کیا. بجائے اس کے یہ کہنا تھا آپ جھوپڑی میں رہیں، آپ سوکھی روٹی کھائیں، مولا کی طرح جو کی روٹی کھائیں، آپ فرش پہ سوئیں اور عوام کا خیال رکھیں. آپ کا کام ہے ہمارے بچوں کو پڑھائیں اور سوکھی روٹی کھایا کیجئے. یہ اتنا مضبوط کیوں بنایا؟ مضبوط بنا کے آرام سے بڑا مکان دے کے اب یہ ہم سے یہ نہیں کہے گا کہ تم اتنا پیسہ دینا کیوں لگا رہے اور ایسے کیوں رہے، آرام سے سو گئے.
کتنا مشکل ہے اس سار سے نکلنا، اس لیے کہ مجرم وہ نہیں ہے، مجرم وہ نہیں ہے، مجرم عوام ہے. اس پہ چاہتے تھے کہ اللہ سرٹیفکیٹ دے دے. ارے ترکیبیں تو دیکھو، اللہ نے کہا تھا بنی اسرائیل سے ہفتے کو شکار نہ ہو تو نالیاں کھود کے گھر تک لائے، مچھلی بہتی آ گئی اٹھا کے کھا لیا. کہا ہم خود تھوڑی شکار کو گئے تھے. ارے مذہبی لوگوں کو عیش میں ڈال دو اور عیش کرو. آپ کا تعلق اس سے نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. آپ کیا ہیں؟ آپ کیا ہیں؟ ہم اور آپ کیا ہیں؟ ہم لوگ ہیں معاشرے کا متوسط طبقہ. ایک ہے دولت مند وہاں بیٹھا ہے، بیچ میں ہم، اس کے بعد ہے غریب کچی آبادی، سائل فقیر بھیک مانگنے والے. 3 طبقے ہوتے ہیں. ہمیں درمیانی، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں، اس لیے کہ ہم ایک تگ و دو میں رہتے ہیں کہ اس کو بھی خوش رکھیں تاکہ رابطہ رہے، کچھ آسرا رہے، اور اسے بھی خوش رکھیں جو ہمارے ساتھ مل کے کچی آبادی میں رہ رہا ہے. تو مجرم ہم نہیں ہیں، ہم لوگ ہیں متوسط. ہم تو تماشا دیکھنے والے لوگ ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو ہم کو حضرت علی نے کیا کہا کہ تم لوگ چارہ ہو، تم لوگ جانوروں کا چارہ ہو. اٹھایا اور جانور کے آگے ڈال دیا، اس نے کھا لیا. سوکھی روٹی، گھاس، بھوسی، چوکر. ہم لوگ چوکر ہیں، بھوسی ہیں، سوکھے ٹکڑے ہیں، اور جانور ہم لوگوں کو کھا جاتا ہے. نہ ہم بنگلوں میں رہتے ہیں، نہ ہمارے پاس 5 کروڑ کی گاڑی ہے. اور اگر کسی کے پاس ہے تو ہاتھ اٹھائے. اس میں جتنے بیٹھے ہیں پجاروں کتنوں کے پاس ہے؟ 2000 گز کے بنگلے میں کون کون رہتا؟ ہاتھ اٹھائے. دیکھ لیا آپ؟ امام باڑے میں کوئی جھوٹ بولے گا؟ لیکن ہم دونوں طبقوں سے افضل کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم سے نیچے والا طبقہ بے خبر ہے، اس کو بے خبر رکھا گیا. اوپر والا اپنی دولت کی وجہ سے بے خبر ہے، اس لیے ہم دونوں طبقوں کے مقابل میں مولا علی سے جڑے ہوئے ہیں. اب چونکہ ہم جڑے ہوئے ہیں اس لیے دونوں طبقے ہمارے دشمن. دولت مند طبقہ جیسے چاہے فتویٰ دلا کے کہے نہیں یہ نہیں ہوتا، اور تشہد میں یہ نہیں ہوتا، اور فلانا اذان میں یہ نہیں ہوتا، اور نیچے والے کو پیچھے لگایا ہوا گاڑی چھین لو، اسکوٹر چھین لو. اس کا اسلام فیشن والا، اس کا اسلام بے خبری والا. ہم جاگ رہے ہیں، ہم جاگ رہے ہیں. اب اس کے فوائد کیا ہیں؟ بھائی مجلس میں جانا ہے، محلے کا امام بڑا ہے اور ہمیں جانا ہے. ہم یہاں رہتے ہیں، جو ہم سے قریب ہے بیان سننا ہے. فلاں علامہ صاحب پڑھیں گے، فلاں مولانا پڑھیں گے، سننا ہے. بچے کو بھی لے جانا ہے، گھر والے بھی چلیں، ہم سنیں گے. اس کا فائدہ یہ کہ کان میں یہ بات پڑ رہی ہے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اور اللہ خوش نہیں ہے.
تو کوئی ایسا کام ہو جائے، نہیں سمجھے کیا کہا پیغمبر نے؟ کہ تم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ سرٹیفکیٹ آ جائے کہ تم نے بڑا کارنامہ کیا اور دین کو مان لیا، بجائے اس کے اب ہم تم سے اجر مانگتے ہیں جو ہم نے تم پر محنت کی ہے۔ وہ لائے دولت، پیغمبر نے کہا واپس لے جاؤ، یہ نہیں چاہیے، میرے اہل بیت سے مودت کرو۔ مودت سے اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کبھی تم کوئی اچھا کام نہیں کرو گے اور سرٹیفکیٹ نہیں آئے گا، لیکن اگر محبت رکھو گے تو وہ تم سے خوش رہے گا، اور اگر یہ بھی چھوڑ دیا تو جہنم آئے۔ تو قرآن نے طے کر دیا کہ ہر دور کا مسلمان جب بھی آئے اسے ہر دور میں پیغمبر کا اجر ادا کرنا ہے، اس لیے کہ پیغمبر کی حدیثیں اور ان کی نبوت سے آپ مسلمان بنے ہو، یہی احسان پیغمبر کا ہے۔ مسلمان بنے بیٹھے ہوئے ہو، اب اجر ادا کرو۔ اجر یہ ہے جہاں ذکر اہل بیت ہو پہنچ جاؤ، پہنچ جاؤ۔ اب اس کا ہے فائدہ، اس کا فائدہ اگر سناؤں تو ایک اشرا ہو جائے، لیکن تمام اسلامی ممالک میں، دبئی، شارجہ، کویت، مسقط، یہ جتنے بھی امارات، سعودی عرب، یہاں آپ کا گزارا نہیں۔ جو تھوڑا بہت نام وام بدل کے سید وغیرہ ہٹا کے چلے گئے وہ ٹکے ہوئے، جن کا کھل گیا انہیں واپس کر دیا۔ اب شدت زیادہ آئی تو ہم کہیں نہیں، یعنی متوسط باہر بھی نہیں جا سکتا، امریکہ کی تو سوچ ہی نہیں سکتا، کرایہ زیادہ، فیسیں زیادہ، یورپ کا تو کم از کم دبئی تک تو چلے ہی جاتے تھے۔ وہاں یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ لفظ سید لکھا ہے اور یہ لکھا اور حسین لکھا اور حسن لکھا، واپس۔ لیکن ایک ملک ہے اسلامی جہاں یہ مسئلہ نہیں ہے، اس ملک کا نام ہے کویت، ساتھی تو انہی کا ہے۔ یہ وہاں کیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں مودت والے، یہ کلا سلکم والے وہاں کیسے رہتے ہیں؟ تو اگر میں اشرا پڑھنے وہاں نہ جاتا تو مجھے پتہ ہی نہ چلتا۔ تو جب میں جہاز سے اترنے لگا پتہ چلا 15 آدمی جہاز میں گھسائے لینے، اور کسی دنیا میں نہیں دیکھا۔ لینے آنے والے باہر کھڑے ہوتے، جب باہر آپ کسٹم کے باہر نکلو گے سامان لے کے تو ملاقات ہوگی، جہاز میں لینے آ گئے۔ جب واپس آئے تو سب جہاز کے اندر تک چھوڑنے آئے، جتنے لوگ آئے تھے سب اندر۔ یہاں اندر کوئی جا سکتا ہے؟ ہاتھ ہلایا اندر چلے گئے، تو شیشے میں سے دیکھ رہے ہیں اب کیا ہو رہا، اب کہاں تک گئے؟ وہاں سب شیشے کے اندر، مسافر جہاں اندر ہے وہاں سارا مجمع بھی۔ تو میں نے اسی وقت تشویش ہوئی اور پوچھا میں نے کہ یہ کیا معاملہ؟ کہنے یہاں ایسا ہے ہم لوگوں کے ساتھ، لیکن ہم لوگوں سب کے ساتھ نہیں، یعنی مقامی کویت والوں کے ساتھ بھی نہیں، عربیوں کے، ہم لوگوں کے ساتھ۔ میں نے کہا یہ بڑے مزے میں آپ لوگوں نے امام باڑے، کتنے امام باڑے ہیں یہاں کویت میں؟ کہنے کہ 5,500۔ میں نے کہا یہ آپ کی مسجد شعبان نماز ہو رہی ہے اور لاؤڈ اسپیکر باہر کھلا ہوا ہے۔ اشرا میں نے پڑھا امام باڑے میں، عربی امام باڑے میں، سڑک تک مجمع، شامیانے لگے ہوئے، مائک بھی باہر سڑک پہ۔ میں نے کہا یہ عرب دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا، یہ آپ کے یہاں ایسا نہیں؟ یہاں ہم لوگوں کو سب کو سب کھلے عام مجلس اور یہ سب ہوتا ہے۔ پھر شب عاشورائی ماتم، سب نے کمائیں لگائیں اور زنجیریں لگائیں اور ماتم ہوا، اور عراقی انجمن نے ماتم کیا، کمائیں ماری۔ ان کے ساتھ بینڈ باجا بھی تھا، جو عراق ایران والے چونکہ باجے بجاتے ہیں تو وہ باجا بجا رہے تھے، حیدر 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 حیدر۔ وہ سیڑھیاں میں لایا، میں نے بٹوا بھی دی تھیں جب میں گیا تھا 2005 میں۔
کسی کے پاس ہوگی تو کمپیوٹر میں پڑی ہوگی. تو میں بھی ماتم دیکھ رہا تھا. باجا وہ بھوپو بھی بجا رہے تھے, نگاڑے بھی بجا رہے تھے, اسی پہ کما لگا رہے تھے, حیدر حیدر حیدر. سب دیکھا صاحب, عاشور دیکھا. پھر عاشور کا پتہ چلا ایک بہت بڑا میدان ہے, اور اس میں پورا واقعہ کربلا دکھایا جا رہا ہے. آیت اللہ شیرازی وہاں ہیں, حسن شیرازی, ان کی نگرانی میں پورے عاشور کا سارا شہادت اور خیمے وغیرہ سب دکھایا جاتا ہے شام غریبا. ارے میں نے کہا بھائی یہ کیا آپ لوگوں نے جادو کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی ہوا یہ کہ پہلے یہاں بہت پابندی تھی, ہمارے اوپر بہت پابندی تھی. اچانک صدام نے کویت پہ حملہ کر دیا اور فوجیں عراق کی گھس آئیں, اور صدام بھی گھس آیا اندر, مار پیٹ کے برابر کیا. تو سب لوگ بھاگ گئے سعودی عرب, پورا کویت خالی ہو گیا, اور بادشاہ سب بھاگ کے امریکہ چلے گئے. کویت ہو گیا خالی, محل بھی خالی ہو گئے, گھر بھی خالی ہو گئے. اب ہم لوگ تو آئے تھے کراچی سے اور لاہور سے, ہم لوگ کہاں جاتے؟ نہ ہمیں سعودی عرب میں گھسنے دیا جاتا تھا, ہم امریکہ جا سکتے تھے. ہم لوگ ٹھہر گئے اور پورا کویت ہم لوگوں کے ہاتھ میں تھا. ایسے میں آ گیا محرم, مزے سے ہم لوگوں نے خوب گلیوں میں ماتم کیا, جلوس نکال, اس لیے کہ کویت والے تھے ہی نہیں اور بادشاہ بھی نہیں تھا, اور ہم تھے. دیر مجلس ہیں, رات مجلس, صبح مجلس, یہاں مجلس, وہاں مجلس, گاڑیاں لے کے نکلے میں مجلسیں ہو رہی. جب کویت کا بادشاہ واپس آیا, امریکہ نے کویت واپس کرایا, صدام کی فوج کو نکالا, بادشاہ پھر تخت پہ بیٹھا. تو اس کو پتہ چلا بھائی اس ملک کی حفاظت ماتم داروں نے کی, ان کا سب کو بلاتے لاؤ. کہا بھائی ہم بھاگ گئے بادشاہ ہو کے, اور ہمارے عوام بھی بھاگ گئے زمین اور ملک چھوڑ کے, آپ نہیں گئے. اب آپ کو آزادی, جہاں چاہے امام باڑہ بناؤ, ماتم کرو, مجلس کرو, ذاکر بلاؤ, اندر جاؤ, ایئرپورٹ پہ جاؤ, ہمیں آپ پر اعتماد ہے. تو مجلس میں بیٹھنے کا فائدہ یہ ہوا, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ. تو اب یہ جو آپ بیٹھے ہیں عزا خانے میں, ابھی آپ کو نہیں پتا اس کے فائدے کیا ہیں, لیکن وہاں جو فائدہ ہے اس کے لیے امام صادق نے کہا تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی, جو وہاں اجر ملنے والا ہے, لیکن یہاں بھی اجر ہے. آیت آپ کے سامنے میں کچھ کہہ رہا ہوں, آیت آپ کے سامنے. رسول اللہ نے کیا کہا, میرا اجر مجھے دے دو, میں نے تمہارے ساتھ جو کیا ہے اس کا اجر دے دو. یہاں ائمہ نے کہا تمہارا اجر ہم پر, رسول کا اجر امت پر. ہم وہ قوم ہیں کہ جناب سیدہ نے کہا اجر ہم دیں گے. بھائی آپ نے سنا ہوگا جب ذاکر مصائب پڑھتا ہے تو رک کر بیچ میں کہتا ہے اجرکم اللہ, اللہ آپ کو اجر دے. ممبر سے اعلان ہوتا ہے اللہ آپ کو اجر دے. کس بات کا اجر دے؟ ارے یہ جو آواز بلند ہوئی, یہ جو آنسو بہا, اس لیے کہ یہی تو مودت ہے, اور جو مودت کر لے اس کا اجر اللہ پہ ہو جائے. اب میں ساری تقریر کو واپس لا کے ایک نقطے پہ مرکوز کروں. تم سے احکامات کہے گئے, سرکار نے حدیثیں بیان کی, احکامات سنائے, تم نے کیا 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 نہیں کیا. کوئی سرٹیفکیٹ وہاں سے نہیں آیا کہ یہ قوم کامیاب, اس نے سارے کام کر دیے.
سرکار نے یہ نہیں کہا تم بڑے کامیاب ہو، بلکہ آپ نے کہا اجر دے دو. تو کیا اپنے لیے اجر مانگا؟ نہیں، تم سے کوتاہیاں ہوئی اور اللہ تم سے خوش نہیں ہے. نہ بدر میں خوش تھا، نہ خندق میں خوش تھا، نہ حنین میں خوش تھا، اور نہ غدیر کے دن خوش ہوگا، اور نہ جب میں قلم کاغذ مانگوں گا جب خوش ہوگا. اس سے پہلے ایک کام بتائے دیتا ہوں کہ اللہ کو اگر خوش رکھنا ہے تو ایک طریقہ ہے، اجر دے دو، مودت کر لو، بچ جاؤ گے. نسخہ قوم کے فائدے کا تھا، اب سرکار نے بتا بھی دیا. یوم جزا، روز حساب، اور پھر اتنی سی آیتوں میں پوائنٹ آؤٹ کر دیا گیا. ہم نیت دیکھتے ہیں، ہم عمل نہیں دیکھتے. یہ سب بچوں کو یاد ہے نا، ہم عمل نہیں دیکھتے، نیت دیکھتے ہیں. ذرہ برابر بھی جس نے نیکی کی ہوگی اور کتنا ہی بڑا گناہ، سب ہماری نظر میں ہے. ہر چیز کی جزا اور سزا بالکل ناپ کر دی جائے گی. تو وہ دن ہے روز حساب. کسی کو یقین نہیں ہے کہ نیکیاں زیادہ ہیں یا بدیاں زیادہ ہیں، کون کہاں پھنس جائے اور کیا مسئلہ درپیش ہو جائے. کوئی تو سرٹیفکیٹ ہو جسے دکھا کر ہم الگ ہو جائیں کہ ہمارا حساب الگ کر لو. یہ بھی تو ہے. تو رسول نے کہا مودت کا سرٹیفکیٹ. یہ سب قرآن سے دنیا نے لیا ہے، دنیا نے قرآن سے لیا ہے. اگر کرفیو لگ جائے گھر سے نہیں نکلنا، لیکن اگر ضرورت کے تحت نکلنا ہے تو پھر پاس بنوائیے، پاس بنوائیے. ڈبل سواری منع ہے، لیکن کوئی سرٹیفکیٹ ہو چھوڑ دیں گے، نہیں پکڑیں گے. کیا ہے سرٹیفکیٹ؟ نہیں، یہ کالے کپڑے پہنے، جانے دو. ہم جلوس میں جا رہے ہیں، ہم مجلس میں جا رہے ہیں. تو دنیا نے قرآن سے لیا نا. کہاں کہاں کیٹیگریز بن جاتی ہیں. ایئرپورٹ پہ جاؤ تو، کسٹم میں جاؤ تو، اچھا آپ کے پاس یہ ہے، ٹھیک ہے، شناختی کارڈ ہے، آپ ادھر کھڑے ہو جائیں. شناختی کارڈ ادھر چلے جائیے، ادھر کھڑے ہو جائیں. ہٹو ہٹو ہٹو، ان کو جانے دو. اب سب کھڑے دیکھ رہے ہیں، یہ تو اندر جا رہے ہیں. بھائی انہوں نے حقوق ادا کیے ہیں، یہ جا رہے ہیں. تو کروڑوں کا مجمع، اربوں کا مجمع، آواز آئے گی الگ ہو جاؤ. الگ ہو جاؤ. اب آپ کہیں ہزاروں کا مجمع ہے، کون چیک کرے کس کے پاس شناختی کارڈ ہے، کس کے پاس نہیں ہے. فلانا مسئلہ یوں، فلانا یہ کیسے دیکھے، وہ کیسے. ابھی ایئرپورٹ پہ ہزاروں پتہ چلا کیمرے لگے. ایک آدمی کا کام کمپیوٹر کر لیتا ہے، ہزاروں کا کام کر لیتا ہے کمپیوٹر. تو سورہ اعراف پڑھیے، اس کا نام ہے آراف. آراف کے معنی بلندیاں. بلندیاں کیا؟ آیت میں کہا گیا کہ کچھ لوگ دائیں کھڑے ہوں گے، کچھ بائیں کھڑے ہوں گے، اور کچھ ہلاکت میں پڑے ہوں گے. اور ایسے میں بلندیوں پر کچھ لوگ آئیں گے اور وہ سب کو ملاحظہ کریں گے. یہی ہے سورہ اعراف، یہی ہے جو بتا رہا ہوں. ابھی چیوٹی کا سن لیا، مکھی کا سن لیا، مکڑی کا سن لیا، اب اشرف المخلوقات میں بھی اشرف کو تو سن لو. بھائی وہ کھڑے ہوں گے اوپر اور سب کو دیکھ رہے ہوں گے. اور پھر قرآن نے آواز دی اور کہا وہ لوگ
اپنے لوگوں کو پیشانی